الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد معزز علماء کرام آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں یہ سالانہ اجتماع ہے۔ ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ وقت کی پابندی کریں اور آج بھی انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جس طرح بر وقت اجتماع شروع ہوا ہے بر وقت اجتماع اپنے اختتام کو پہنچے۔ عصر کی نماز تک ہمارے اجتماع نے چلنا ہے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ عصر کی اذان سے پہلے بر وقت اجتماع اختتام پذیر ہو۔ ہمارے اس اجتماع کا جو مقصد ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اس اجتماع کا ایک مقصد تو یہ ہے اپنے علماء کو اپنا مسلک سمجھائیں۔ نمبر 2، اپنے علماء کے سامنے اپنی کارگزاری پیش کریں۔ نمبر 3، بین الاقوامی حالات کے پیش نظر اپنے اکابر کا اپنے علماء کے سامنے منہج پیش کریں کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے۔ ہمارے اکابر کا ایک مسلک اور ایک منہج، یہ دو باتیں سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ پہلے تو ہم اپنا مسلک سمجھائیں، کارگزاری پیش کریں اور پھر اپنے اکابر کا منہج پیش کریں کہ اس کے مطابق ہم دنیا میں کام کریں۔ میں سرگودا پنجاب پاکستان کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا کی بات کرتا ہوں۔ ہم عالمی نبی کے وارث ہیں اور پورے عالم میں ہم نے کام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم دیکھیں کہ اب پورے عالم میں کام کرنا جتنا آسان ہے اس سے پہلے اتنا آسان نہیں تھا۔ میڈیا نے گلوبلائزیشن کے دور میں بہت دور والے لوگوں کو قریب کر دیا ہے۔ جہاں آدمی کئی مہینے سفر کر کے جاتا تھا، اب 1 سیکنڈ میں آدمی کی آواز وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے میڈیا کو بحمد اللہ تعالی استعمال کیا ہے اور بغیر کسی کی ملامت کے پرواہ کیے استعمال کیا ہے۔ میں نے اپنے مسلک کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر اس وقت لایا ہوں جب ہمارے علماء حق کا ابھی اس پر فتویٰ نہیں آ رہا تھا، اور ہم نے بحمد اللہ تعالی جس کو حق سمجھا ہے اس کو بیان کیا ہے، میڈیا کی ضرورت کا ادراک کیا ہے تو میڈیا پر کام کیا ہے۔ میں چونکہ شہر میں نہیں، ایک چھوٹے سے دیہات میں رہتا ہوں، اس لیے بڑے شہر کے بعض علماء کو ہم پر خدشات تھے، یہ چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا اتنی بڑی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا ہم اپنی بات نہیں کرتے، اپنے پیغمبر، اسلاف اور اپنے اکابر کی بات کرتے ہیں، اور اپنے اکابر کی بات کرنے والا شہر میں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے، دیہات میں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے۔ جب ہم نے میڈیا کا استعمال کیا تو بہت سارے حضرات کو خدشات تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ سارے خدشات بحمد اللہ تعالی دفن ہوتے چلے گئے۔ اس پر میں زیادہ تو نہیں، آپ کی خدمت میں 3 باتیں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنی بہت آسان۔ نمبر 1،
ہمارا اس دفعہ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام بقرہ عید کی چھٹیوں میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں 5 روزہ دورہ تحقیق المسائل تھا۔ اس کی اختتامی نشست میں کراچی کے حضرات نے مجھے بھی دعوت دی، میں بھی شریک ہوا۔ تو وہاں ایک طالب علم نے مجھے چٹھ لکھی کہ جی آپ لوگ میڈیا استعمال کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، تصاویر بناتے ہیں، ہمارے حضرات اس کو حرام کہتے ہیں، تو آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ میں نے جو جواب وہاں دیا تب وہی آپ کو دیتا ہوں بڑے اختصار سے، آپ اہل علم ہیں، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نمبر 1، میرے سمیت سب علماء تصویر کے حرام ہونے پر متفق ہیں۔ میں بھی تصویر کو حرام کہتا ہوں، حلال اور جائز نہیں کہتا۔ نمبر 1، مجھ سمیت تمام علماء تصاویر کے حرام ہونے پر متفق ہیں۔ نمبر 2، مجھ سمیت تمام علماء بوقت ضرورت تصویر کے کھنچوانے پر بھی متفق ہیں۔ اب تیسرا مسئلہ ضرورت کیا ہے؟ بس یہ ضرورت میں اختلاف ہے۔ جو ضرورت سمجھتا ہے وہ کھنچوا لیتا ہے، جو نہیں سمجھتا وہ نہیں کھنچواتا۔ اور یہ جو ضرورت ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اور اجتہادیات میں لڑائی منصوصات کی طرح نہیں کرتے، اہل علم کو اس کا فرق ضرور کرنا چاہیے۔ میرا خیال اتنی بات کافی آپ کے لیے، میں بہت لمبی بات نہیں کر رہا، اتنی بات کافی ہے۔ دوسری بات سمجھیں، ایک اور موقع پر میں ایک بار کراچی کے ایک بہت بڑے جامعہ میں گیا جو تصویر کے قائل نہیں ہیں، تخصص کے طلباء میں بیٹھا ہوا تھا، متخصصین اکٹھے ہوئے، جی ہم نے سوال کرنے ہیں۔ میں نے کہا آپ شوق سے سوال کریں، اور جس شوق سے سوال کریں اسی شوق سے میرے جواب بھی سنیں۔ جب آپ مجھ پر سوال کرتے ہیں تو میں نہیں کہتا کہ آپ نے میری بے ادبی کی ہے، اور جب میں جواب دیتا ہوں تو آپ اس کو کسی پر فٹ کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کی بے ادبی ہو گئی، یہ فلاں کے خلاف بات ہو گئی۔ آپ میری بات کو میری رائے سمجھیں اور اس کو کسی کے خلاف نہ سمجھیں۔ اب ان تخصص کے طلباء نے پوچھا کہ یہ جو ویڈیو آپ بناتے ہیں، دینی خدمات کے لیے تصاویر بناتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ میں نے کہا آپ 3 باتیں سمجھیں۔ نمبر 1، تصویر کا حکم، نہ 2 باتیں، تصویر کا حکم یہ منصوص ہے، اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن شدید ترین عذاب ہوگا تصویر بنوانے والے کو۔ اور یہ جو وعید عذاب کی ہوتی ہے یہ مکروہ پر نہیں، حرام پر ہوتی ہے۔ اس کا معنی کہ تصویر کا حکم حرام یہ منصوص ہے۔ نمبر 2، تصویر کی تعریف کہ تصویر کسے کہتے ہیں یہ منصوص نہیں ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ اب بعض لوگ متحرک کو، ڈیجیٹل کو تصویر مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے، تو جو مانتے ہیں وہ حرام کہہ دیتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ حرام نہیں کہتے۔ تو تصویر کا حکم یہ منصوص ہے، اور تصویر کی تعریف یہ مجتہد فی اجتہادی ہے۔ منصوص کو منصوص رکھو اور اجتہادی کو اجتہادی رکھو۔ اگر آپ تصویر کی ایک تعریف کرتے ہیں تو اس تعریف کو دوسرے پر مسلط نہ کرو۔ جب ہمارے امام کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے مذہبنا صواب یحتمل الخطا، تو اپنے بارے میں رائے کیوں ہے مذہبنا صواب لا یحتمل الخطا؟ امام کے بارے میں اب یحتمل الخطا کے قائل ہیں اور اپنے بارے میں یحتمل الخطا کے قائل نہیں۔ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھو، لیکن کم از کم امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا نہ سمجھو، ان سے تھوڑا سا نیچے رہو تو انشاءاللہ پھر گنجائش نکل آئے۔ تیسری ایک اور بات سمجھیں، آزاد کشمیر ایک جگہ ہے عباس پور، وہاں میں اپنے مسلکی دورے پر تھا، تو مسجد میں بیان تھا اور میرا میڈیا کیمرہ مین میرے ساتھ تھا۔ میڈیا ٹیم کا معنی 10 بندے نہیں ہوتے، کبھی ٹیم کا 1 بندہ ہوتا ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے۔ تو مجھے مسجد کے خطیب صاحب نے فرمایا کہ مولانا صاحب آپ آج ہماری مسجد میں بیان کریں لیکن کیمرہ نہ لگائیں۔ میں نے پوچھا وجہ؟ کہتے ہمارے مسجد میں سال کی جماعت آئی ہے،
جماعت والے احباب اس کو مناسب نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا اگر ان کو میں قائل کر لوں آپ کو اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو اعتراض نہیں ہے۔ تو میں نے مسجد میں اپنے جو ساتھ لڑکا تھا میں نے کہا ابھی آپ کیمرہ فٹ کرو لیکن ابھی آن نہ کرو، ابھی اس کو بند رکھو۔ مجمع تھا، آگے جماعت کے احباب بیٹھ گئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی سال کی جماعت ہے تو آپ کی تشکیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی بیرون ملک۔ میں نے کہا اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ ابھی تک ویزا نہیں لگا، اس لیے ہمیں رخ دیا ہے کام کرنے کا، جب ویزا لگ جائے گا تو ہم باہر چلے جائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا ویزے کے لیے جو آپ نے پاسپورٹ امبیسی بھجوایا ہے اس کے ساتھ کچھ تصاویر بھی تھی یا بغیر تصاویر کے؟ کہا جی اضافی تصاویر بھی مانگتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ تصاویر حرام ہے؟ انہوں نے کہا جی علم میں ہے کہ حرام ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے تصویر کھنچوا کر امبیسی پاسپورٹ کے ساتھ کیوں بھجوائی ہیں؟ انہوں نے کہا اگر یہ تصاویر نہ بنوائیں تو ویزا نہیں دیتے۔ میں نے کہا نہیں ویزا دیتے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کہا جی بیرون نہیں جا سکیں گے۔ میں نے کہا بیرون نہ جاؤ، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے تم پاکستان میں تھے تو بیرون کیوں نہیں گئے؟ آپ جواب دینا اللہ بیرون کے لیے ویزا چاہیے تھا، ویزا بغیر تصویر کے بنتا نہیں تھا، لگتا نہیں تھا، تصاویر حرام تھی، تو ہم تیرے دین کے لیے حرام کام کیسے کرتے؟ تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیا ضرورت ہے جانے کی؟ اب اس کا ان کے پاس تو جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا اب جو گزارش میں کرتا ہوں اس کو آپ سمجھیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے کام کے لیے تبلیغ والوں آپ بھی تصویر بناتے ہو اور دین کے کام کے لیے تصویر میں بھی بناتا ہوں۔ میری اور آپ کی تصویر میں کچھ فرق ہے۔ آپ پرنٹ تصویر بناتے ہو جو ایک جگہ پہ کھڑی رہتی ہے پرنٹ، اور وہ بھجواتے ہو سفارت خانہ۔ میں پرنٹ تصویر نہیں بنا رہا، میں ڈیجیٹل متحرک تصویر کیمرے کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ اور پرنٹڈ تصویر کو سب حرام کہتے ہیں، ڈیجیٹل کو کوئی حرام کہتا ہے اور کوئی نہیں کہتا۔ تو جس کی حرمت پر اتفاق ہو وہ بڑا حرام ہوتا ہے، اور جس کی حرمت میں اختلاف ہو وہ چھوٹا حرام ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں احوان البلیتین۔ میں بہت ساری باتوں کا ترجمہ نہیں کروں گا کہ علماء کا اجتماع ہے، اس لیے ہم نے کئی بار کہا علماء کا اجتماع ہے تو علماء ہی آیا کریں، کسی اور ساتھی کو بات سمجھ نہ آئے تو گلہ نہ کریں۔ میں نے کہا ہماری تصویر حرام، آپ کی بھی حرام، لیکن آپ والی کی حرمت پر اتفاق ہے، ہماری والی کی حرمت پر اختلاف ہے۔ جہاں حرمت میں اتفاق ہو وہ سخت حرام ہوتا ہے بڑا، اور جس پہ اختلاف ہو وہ چھوٹا حرام ہوتا ہے۔ تو حرام کام آپ بھی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں، آپ بڑا حرام کرتے ہیں اور میں چھوٹا حرام کرتا ہوں۔ پھر آپ کی تصویر سفارت خانہ پڑی رہتی ہے اور آپ انگلینڈ، امریکہ، یورپ باہر جاتے ہیں، اور میں سرگودہ رہتا ہوں، اپنی تصویر کو امریکہ، کینیڈا، یورپ، انگلینڈ بھجوا دیتا ہوں۔ تو کام تصویر سے آپ بھی لیتے ہیں اور میں بھی لیتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ آپ کی تصویر آرام کرتی ہے، آپ مشقت برداشت کرتے ہیں، اور میں خود آرام کرتا ہوں، تصویر کو مشقت برداشت کرتا ہوں، اس کو دوڑاتا ہوں۔ اور پھر آپ تصویر کھنچواتے ہیں، خود جاتے ہیں، ایک بندے کو ملتے ہیں، 2 کو ملتے ہیں، 3 کو ملتے ہیں، اور میں جب کھنچواتا ہوں تو صرف میری واٹس ایپ سروس سے 80,000 بندہ لیتا ہے تصویر، 1.25 لاکھ سے زیادہ فیس بک پہ لیتے ہیں، پھر گروپ در گروپ چلتی ہے۔ تو آپ تصویر کھنچوا کر ایک بندے کو دین کی بات بتاتے ہو، اور میں تصویر کے ذریعے ایک نہیں لاکھ بندے کو بتاتا ہوں، تو آپ کا حرام بھی بڑا ہے، آپ متقی ہیں، میرا حرام بھی چھوٹا ہے، میں فاسق ہوں۔ تصویر سے آپ نے کم تھوڑا لیا ہے، آپ بہت نیک آدمی ہیں، میں نے زیادہ کام لیا ہے تو میں برا آدمی ہوں، آپ دائی ہیں اور میں شرارتی ہوں، یہ فرق مجھے آپ سمجھاؤ۔ میری عادت ہنسانے کی نہیں ہے، نہ میں آپ کو ہنسانا چاہتا ہوں، نہ میں کوئی لطیفے سنا رہا ہوں، میں صرف آپ کے سامنے اپنی گفتگو عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہماری بات کو سمجھیں۔ یہ جو خسر پھسر ہے یہ ختم ہو، آپ اہل علم ہیں، آپ کو دیانت سے کام لینا چاہیے۔ علماء کی شان کے لائق یہ باتیں نہیں ہیں جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اب اس کا مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں ایک بار کیا گزشتہ سال کی بات ہے، میرا سفر تھا ہانگ کانگ کا، ہانگ کانگ گیا تو میرا بیان تھا، اس بیان میں کیمرہ تھا، ایک ساتھی پاکستان کے تھے، اور وہ آئے نا، پاکستان میں ان کے شیخ ہیں حضرت شاہ
عارف باللہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت میرے بھی شیخ ہیں، میں نے بھی جوتیاں سیدھی کی ہیں، پورے 40 دن میں نے حضرت کی خانقاہ میں گزارے ہیں۔ حضرت نے مجھے بھی اجازت دی ہے، مجھے نالائق کو بھی خلافت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو مجھ سے قبل ایک حضرت کے خلیفہ وہاں تشریف لے گئے، ان نے شدت کے ساتھ مخالفت کی۔ پھر ان کا ایک مرید تھا، اس نے مجھ سے بات کی، مجھے اس نے کہا جی ہمارے حضرت تشریف لائے اور وہ منع کرتے ہیں ویڈیو نہ بناؤ، اور آپ بڑے اہتمام سے ویڈیو بناتے ہیں۔ میں نے کہا جن سے آپ نے بیعت کی ہے ان کی خصوصیت کیا ہے، آپ نے کیوں ان کی بیعت کی ہے؟ اس نے کہا جی وہ حضرت حکیم صاحب نے خلافت دی ہے تو اسی لیے دیا نا کہ لوگوں کو بیعت کریں۔ میں نے کہا حضرت نے آپ کے علم ہے کہ مجھے بھی خلافت دی ہے؟ کہا جی ہاں۔ تو میں نے کہا خلیفہ ہونے میں تو ہم دونوں برابر ہو گئے، وہ بھی خلیفہ میں بھی خلیفہ۔ وہ عالم ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا میں؟ کہتا جی عالم ہے۔ میں نے کہا خلیفہ دونوں ہیں، ایک عالم خلیفہ ایک غیر عالم خلیفہ، تو بجائے اس کے تو ان کی رائے مجھے بتاتا، تجھے چاہیے تھا کہ میری رائے ان کو بتاتا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میری رائے ان کو بتاتا کہ جی آپ شدت سے مخالفت کرتے ہیں، آپ بھی حضرت کے خلیفہ ہیں، اور فلاں کھنچواتے ہیں وہ بیت کے خلیفہ ہیں، وہ عالم بھی ہیں، تو جی آپ کی مانیں یا ان کی مانیں؟ اب اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا میں آپ کو یہ نہیں کہتا میری رائے پہ چلو، میری رائے کی نقل کرو، میری رائے کو حجت سمجھو، میری بیعت کرو، میں نہیں کہتا، لیکن بات ضابطہ اور اصول کی ہونی چاہیے، اس سے نفع بہت ہوتا ہے۔ میں نے تھوڑی سی بات اس پہ کی ہے کہ ہم نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو اپنے مسلک کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے میں بہت زیادہ اب کارگزاری سناؤں گا تو وقت بہت لگے گا، لیکن تھوڑی تھوڑی میں کارگزاری آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ میں اگر پاکستان سے بڑھ کر پوری دنیا کی کارگزاری پیش کروں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کس جی آپ کا سلام تو میں یہ مدینہ منورہ کا فون ہے ذرا سنیں۔ یہ میں مختصر سے میں نے یہ مدینہ منورہ کی کارگزاری ہے۔ اب آپ بتائیں دنیا میں کیسے کام ہو رہا ہے، یہ کہ میں کہا وہ کارگزاری سے نقل کرتا ہوں۔ اس وقت انہوں نے ہمیں اپنا جو خاص نمبر ہے، پتہ نہیں خاص نمبر ہے، انہوں نے بہرحال اپنے ہاتھ سے یہ جو ساتھی فون کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ فلسطین میں ہی رہتا ہوں، ریونڈ سے فارغ ہوں، 2005 میں میری فوت ہوئی اللہ کے فضل سے۔ پچھلی سال ریونڈ کے اجتماع میں ہمارے بیرون کمرے غیر مقلدین کے زور کے باوجود پھر بھی معاملات میں آپ کو معلوم ہوگا بھی یہ بات، مولانا صاحب کو بھی یہ بات معلوم ہوگا کہ معاملات میں حنفی مسلک معتمد ہے، اس لیے کئی مسائل میں بہت مسائل پیش آتے ہیں اور ہمیں پوچھنا پڑتا ہے ان مسائل کے بارے میں۔ تو یہ میں نے ہلکی سی یہ فلسطین کا فون ہے، رائیونڈ کا فاضل ہوں، فلسطین میں رہتا ہوں جہاں شافعی ہیں، معاملات میں حنفی مسلک مستدل ہے، اس لیے ہمیں آپ کی ضرورت پڑتی ہے، ہم آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ میں نے فوراً میسج کیا، میں نے کہا انشاءاللہ ہم دلائل کی دنیا میں آپ کے ساتھ ہیں، جب میسج کریں آپ کا جواب وصول ہوگا۔ فلسطین یہ میں وہاں کی کارگزاری، میرے پاس اتنی ریکارڈنگیں ہیں، میں آپ کو دنیا کی کارگزاری سناؤں تو پھر آپ کو تعجب ہوگا کام کتنا ہوا۔ ابھی گزشتہ ہفتے میں فلسطین میں تھا، اور عجیب اللہ کی شان ہے، میں سرگودے بیان کیا تو میں کہہ رہا تھا کہ ترکی والوں کو سمجھ آ گئی، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ اس دفعہ جمعرات شب جمعہ کا بیان میرا استنبول تبلیغی مرکز مسجد سلام میں تھا، تو بعض نے کہا کہ بیان نہیں ہوگا، مولانا تبلیغ کی ترتیب میں نہیں آئے۔ علماء نے کہا ترتیب کیا ہوتی ہے، مولانا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، بیان کرو، یہ کوئی ترتیب منسوخ ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا، بیان کرو۔ خیر مجھے وہاں ایک عالم ملے تو ان کا نام ہے
عادل قاسمی، انہوں نے کہا میں دارالعلوم دیوبند پڑھا اور مولانا القواعد فی العقائد آپ کا مقالہ مجھے نہ ملتا تو میں کب سے سلفی ہو جاتا، مجھے سلفیت سے آپ کے مقالے نے بچایا۔ پھر اس کے بعد ملاقاتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تو میں حیران ہو گیا کہ اس میڈیا کے ذریعے دنیا میں کس قدر لوگوں نے استفادہ کیا۔ میں خیر عرض کر رہا تھا ہمارے اس علماء اجتماع کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے اپنے علماء کے سامنے اپنے مسلک کو کھولیں، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ اور ہمارا مسلک کیا ہے، اور جب وہ مسلک نہیں کھلتا اس کی وجہ سے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، پھر سوالات آتے ہیں اور پھر جوابات دینے بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ ذرا سمجھیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر درود پاک پڑھے تو آپ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، دور سے پڑھیں تو ملائکہ آپ تک درود پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ مسلک ہمارا ہے۔ میں اس پر ایک سوال کرنے لگا، مجھے ایک شخص نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں ہیں، مشرکین مکہ نے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بیعت لو، میری بیعت کرو، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی خبر پر یقین فرما لیا تو تبھی آپ نے بیعت حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کی ہے۔ حضرت عثمان تو زندہ تھے، مکہ مکرمہ میں تھے۔ آپ ایک بار سارے دیکھ لو، دروازہ کھولو ذرا، دروازہ کھولو، دیکھ لو۔ میری عادت ہے میں ٹینشن کا شکار نہیں ہوتا، آپ نے بچوں والا کام چھوڑنا نہیں تو ہم نے بھی اس ترتیب کو نہیں بدلنا۔ حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب تشریف لائیں، شروع کریں، بتاؤ، کیونکہ میں نے کئی بار کہا کہ ہمارے یہاں ٹینشن نہیں ہے، دو نے دیکھ لیا تو کیا ہوا، موشن ٹوٹ گیا کیا ہوا، اب دوبارہ کیسے بیان شروع کریں گے کیا ہوگا، ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے ظالم قسم کے پروپیگنڈے ہمارے تسلسل کو نہیں توڑ سکے، تو ہمارا تھوڑا سا دائیں بار دیکھنا کیسے تسلسل توڑ سکے۔ طوفان بچانے والے طوفان میں بہہ گئے، تو دیکھو ہم مسکرا رہے۔ یہاں لاہور کے کچھ مفتی اور علماء حضرات تشریف لائے، میرے پاس بیٹھے، کھانا کھایا، 2 گھنٹے گپ شپ لگاتے رہے۔ جب جانے لگے تو مجھے کہتے ہیں ہمیں خود شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کس بات پر؟ کہتے ہم آئے تھے کہ آپ غمزدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، کوئی آپ کو تسلی دیں گے، آپ کی مسکراہٹیں دے کر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو تسلی دیں یا خود کو تسلی دیں۔ ہم حیران ہیں کہ آپ کو کچھ پرواہ نہیں۔ میں نے کہا کچھ پرواہ نہیں، الحمدللہ ہمیں ذرہ بھی ٹینشن نہیں۔ آدمی کی خلوت اور جلوت میں فرق نہ ہو اور ضمیر ملامت نہ کرے، کچھ پرواہ نہیں۔ آپ سب ساتھ دیں اور میرا ضمیر ملامت کرے تو میں نہیں چل سکتا، آپ سب مخالفت کریں اور میرا ضمیر ساتھ دیتا ہو تو پھر آدمی کی رفتار بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ مجھے ان دنوں میں کسی بھی تعلق والے ساتھی نے فون کیا، استاد جی بہت پروپیگنڈا، کیا کریں؟ میں ایک ہی جواب دیتا، کام تیز کر دو، کام تیز کرو، کام تیز کرو اور کام کرو۔ پروپیگنڈا اس کام کی رفتار میں بہہ جائے گا، اور بحمدللہ بہہ گیا کہ نظر آ رہا ہے، بہہ گیا، ختم ہو گیا۔ خیر ذرا مسلک سمجھیں اچھی طرح، مسئلہ سمجھ لیں۔ ہم اگر یہاں درود پڑھیں تو فرشتے ہمارے درود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے۔ اب سوال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں، حضرت عثمان مکہ میں، مشرکین مکہ نے خبر پھیلائی، حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ سوال یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ درود پاک پڑھتے ہوں گے، اور اگر یہ مان لیے جو حضور پر پیش ہوتا ہے تو حضور کو پتہ نہیں عثمان زندہ ہے، پھر بیعت کیوں لی جا رہی ہے؟ تو بیعت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو عثمان درود پڑھتے نہیں تھے اور یہ پڑھتے تھے، پیش ہوتا نہیں تھا۔ صحابی ہو، نماز نہ پڑھے کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز پڑھے اس تشہد میں درود نہ پڑھے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو درود تو پڑھتے تھے،
پیش ہوتا تو حضور بیعت کیوں لیتے؟ پیش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پر درود پیش نہیں ہوتی۔ اب آپ کے سامنے اتنی مضبوط دلیل ہوگی کہ آپ نے الجھن کا شکار ہونا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اشرح لی صدری، اللہ ہمارے اوپر ہمارے مسلک کو کھول دے۔ جب مسلک کھل جائے تو پھر دلائل کی آدمی کو دنیا میں عجیب سی اللہ پاک ایسی کھڑکی کھول دیتے ہیں کہ بندے کو تعجب ہوتا ہے کہ دلائل کیسے میرے اوپر کھل لیں۔ اب یہ مسلک سمجھیں، جب مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا، میں نے کہا آج تک کبھی آپ نے ہمارے اکابر کی کتاب میں پڑھا ہو، ہمارے اکابر سے سنا ہو کہ ہم نے یہ کہا ہو کہ حضور پاک جب اس دنیا میں زندہ تھے تو جو دور سے درود پڑھتا تھا حضور پر فرشتے پیش کرتے تھے؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا جب یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے تم نے اعتراض کیسے کیا؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ من صلی علی عند قبری، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری قبر کے پاس درود پڑھو گے تو میں سن لوں گا۔ ومن صلی علی نائیا فقد ابلغتہ، یہ اس زندگی میں وفات کے بعد دور سے پڑھیں گے تو ملائکہ پہنچا دیں گے۔ تو میں نے کہا اعتراض تب تھا جب ہم یہ کہتے اس دنیا میں جو مدینہ سے باہر رہ کے درود پڑھتا حضور پہ پیش ہوتا تھا، اب اس پر اس کو دلیل پیش کرتے عثمان کا پیش کیوں نہیں ہوا؟ تو جب یہ ہمارا عقیدہ نہیں، تمہاری اعتراض کی حیثیت کیا ہے؟ سمجھ آئے؟ اب مسئلہ کھل گیا نا، اب اعتراض نہیں ہوگا۔ میں اس لیے اپنے بیانات اور عقائد کو بیان کرتے ایک جملہ بطور محور کے رکھتا ہوں، اس کو اچھی طرح نوٹ کریں۔ میرے بیانات کا محور کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مخالف ہمارا عقیدہ نہیں سمجھا تو ہم پہ اعتراض کیا ہے، اور ہم نے اپنا عقیدہ نہیں سمجھا تو ہم نے جواب نہیں دیا۔ ہمارا مخالف سمجھ جاتا اعتراض نہ کرتا، اور ہم سمجھ جاتے تو جواب دے لیتے۔ نہ وہ سمجھا نہ ہم سمجھے، دونوں فقیر ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سمجھتا تو اعتراض نہ کرتا، اور ہم سمجھ جاتے تو اس پر میں سے اگلی بات یہ تو وہ اس سے بھی دلچسپ ہے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تھے تو یہ مسئلہ نہیں تھا، اور جب دنیا سے چلے گئے تو پھر یہ مسئلہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ جب اس دنیا میں تھے پھر ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ دور سے بڑے فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جب یہ دنیا چھوڑ کر قبر میں تشریف لے گئے اب ہمارا عقیدہ ہے کہ جب دور سے پڑے تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ وجہ سمجھ آ گئی؟ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اللہ رب العزت کے دین کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے، اور جب کوئی دنیا والا حضور کا دین قبول کرے آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ اب جو آدمی کام لے کر چلتا ہے، کاز لے کے اٹھتا ہے، کوئی دعوت لے کے چلتا ہے، اس کی دعوت کو لینے والے جتنے بڑھیں اس کو خوشی ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں ہیں، صحابہ کرام مدینہ آ رہے ہیں، مدینہ سے جا رہے ہیں، حضور اپنی آنکھوں سے اپنے کام کی کارگزاری دیکھ رہے ہیں، اب دور سے بذریعہ ملائکہ زندگی میں پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی قبر میں تشریف لے گئے، اس دنیا کو چھوڑ دیا، اب نبی کے جانے کے بعد پیغمبر کا دین کون کون قبول کرتا ہے، نیک عمل کون کون کرتا ہے، نبوت پہ درود کون کون پڑھتا ہے، اب ضرورت ہے پیغمبر تک کارگزاری پہنچے۔ جب خود قبر پہ جائیں اور درود پڑھیں حضور خود سن لیتے ہیں، اور جب دور سے پڑھیں ملائکہ پہنچا دیتے ہیں۔ اور ساتھ دوسری حدیث ذہن میں رکھ لیں عرض اعمال کی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تورز اعمالکم علیہ، تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں۔ جب اس دنیا میں تھے تو دور والوں کے اعمال پیش ہونے کی حاجت نہیں تھی، آنکھوں سے آپ کارگزاری دیکھ رہے تھے، لوگ آ بھی رہے تھے جا بھی رہے تھے۔ جب نبی دنیا سے چلے گئے اب امت کی کارگزاری حضور قبر میں رہ کر پوری دنیا کو دیکھیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ لہذا اللہ ملائکہ کے ذریعے امت کے اعمال قبر پہ پیش کر کے نبی کو اپنی کارگزاری سناتے رہتے ہیں۔ تو یہ ضرورت وفات کے بعد ہے، یہ پہلے؟ تو وفات کے بعد کا مسئلہ الگ ہے اور دنیا کا الگ ہے۔ اب کیا الجھن؟ جب قبر پہ درود پاک پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور جواب بھی
توجہ رکھنا، جواب بھی۔ اب سوال سنیں۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے باہر سے السلام علیکم کہا، اندر سے جواب نہیں آیا۔ آپ نے پھر السلام علیکم فرمایا، پھر جواب نہیں آیا۔ آپ نے تیسری بار السلام علیکم فرمایا۔ صحابی گھر سے باہر آئے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، تم گھر میں تھے؟ جی گھر میں ہوں۔ میں نے سلام کیا تو سنا نہیں ہے؟ کہا جی سنا ہے۔ تو پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ میں سمجھانے کی ترتیب پہ بتا رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دیا؟ حضور آپ سلام فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا، میں آپ کو جواب دے رہا تھا، لیکن میں جواب آہستہ دیتا تھا، اس لیے کہ سلام دعا ہوتی ہے، تو میں چاہتا تھا میں آہستہ سلام کا جواب دوں، حضور سمجھیں کہ سنا نہیں ہے تو پھر سلام فرمائیں۔ میں آہستہ جواب دیتا، آپ سمجھیں کہ سنا نہیں، آپ پھر سلام فرمائیں، تو میں آپ کی 3 مرتبہ دعائیں لینے کے لیے جواب آہستہ دیتا رہا، اس لیے میرا منشا یہ تھی۔ اب اس پہ سوال سمجھو۔ اعتراض یہ ہے، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے سلام پیش کرتے ہو تو آپ کہتے ہو نبی پاک سن لیتے ہیں، حالانکہ نمبر 1 جو باہر بڑی جالی ہے یہ پردہ موجود ہے، نمبر 2 آپ جالی میں دیکھیں اٹھی قبر نظر آئے گی، ایک اور پردہ آ گیا، پھر اس قبر کے نیچے اصل قبر ہے، ایک پردہ اور آ گیا، فَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ، پھر مانوی برزخ کا پردہ آ گیا، تو پردے 4 ہو گئے۔ نمبر 1 مانوی برزخ والا پردہ، نمبر 2 اوپر روزہ سبز یہ پردہ، نمبر 3 اندر قبر والا پردہ، نمبر 4 نیچے زمین میں اصل قبر والا پردہ۔ تو جب 4 پردے موجود ہوں، آپ آہستہ سے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ سن لیتے ہیں اللہ کے نبی اس دنیا میں ہیں اور صرف درمیان میں ایک دیوار ہے۔ صحابی نے کہا وعلیکم السلام، تو جب آہستہ صحابی سلام کہے اور ایک دیوار ہو درمیان میں تو نبی نہیں سنتے، تو جب قبر پہ جا کر آپ سلام آہستہ کہیں اور 4 دیواریں موجود ہوں تو پھر کیسے سن لیتے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اب آپ سے جواب بننا نہیں ہے، اب آپ کو مرکز کی قدر آئے گی یہاں کیا ہوتا ہے، اب آپ کو سمجھ آئے گی یہاں ہوتا کیا ہے، مرکز اہل سنت والجماعت میں کیا ہوتا ہے۔ اب 2 قسم کے ہمارے لوگوں میں، نمبر 1 سوال بڑا مقبول ہے، علامہ صاحب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لہذا ہم پھسل کے ادھر چلیں گے، ایک طبقہ۔ دوسرا پھسلے گا تو نہیں، بھائی جواب دو، مجھے نہیں آتا، عقیدہ بدلو۔ کیا ہمارے اکابر کے پاس دلائل نہیں تھے؟ ہمارے اکابر کا علم نہیں تھا؟ تو ہمارے پاس زیادہ علم ہے۔ اچھا اکابر کے پاس کیا دلیل تھی؟ اب دلیل کا پتہ نہیں ہے، ہمارے اکابر کے پاس علم تھا، بھئی علم تو تھا، اس علم کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک پھسل جائے گا اور ایک کچا پکا ہو جائے گا، کہ اب کریں کیا؟ الجھن کا شکار اندرون خانہ ضرور ہوگا۔ کیوں؟ مسلک سمجھا نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میں مسلک سمجھا دے۔ جب آپ مسلک سمجھ جائیں گے تو پھر الجھن نہیں ہوگی۔ اب ذرا اس مسئلے کو سمجھ لیں، آپ دیکھنا اس کا جواب کتنا آسان ہے۔ جواب تو لمبا نہیں ہے، جواب سے پہلے تمہید تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے بات سمجھنے کے لیے۔ اب بات اچھی طرح سمجھیں، ایک ہے دنیا اور ایک ہے قبر، موت کے بعد کی زندگی۔ دنیا میں جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، قبر کے بعد جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ حالات جسم اور روح دونوں پر دنیا میں، حالات روح اور جسم دونوں پر قبر میں۔ فرق یہ ہے کہ دنیا میں احوال اصالتاً جسم پر آتے ہیں اور جسم کے واسطے سے روح پر جاتے ہیں، اور قبر میں احوال اصالتاً روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے سے جسم پر جاتے ہیں۔ تو دنیا میں جسم اصل ہوتا ہے اور روح تابع ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اب بات توجہ سمجھتے رہنا، مجھے بار بار نہ کہنا پڑے۔ اب احوال دونوں میں ہیں۔ دنیا میں آپ ایک شربت پیتے ہیں، نام اس کا روح افزا ہے، تو روح پیتی ہے یا جسم پیتا ہے؟ لیکن نام روح افزا ہے، پیتا جسم ہے، اور لطف روح کو بھی آتا ہے، مزہ روح کو بھی آتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت کے احوال میں ذرا یہ فرق ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر یہ سمجھنی ہو کہ موت کے بعد
حالات روح پر اصالتاً آتے ہیں اور جسم پر تباً آتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے نیند سمجھ لو۔ نیند اور موت آپس میں دونوں بہنیں ہیں۔ نیند میں حالات روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے سے حالات جسم پر آتے ہیں۔ آدمی سویا ہوا ہے اور صبح اٹھو تو غسل خانے کے باہر کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ اتنی سخت سردی ہے، نہانے کی کیا ضرورت ہے، پھر بھی کھڑا ہے۔ اب وہ سمجھتے کچھ ہوا ہے۔ اب بتاؤ، یہ جو سونے کی حالت میں کچھ کیا ہے، یہ روحیں آپس میں ملی ہیں، دو جسم آپس میں ملے؟ خواب آپ نے دیکھی نا، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، لیکن آپ دیکھو تو بستر پہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ دونوں کیا روحیں ملی ہیں، جسم ملے؟ بولو، روحیں۔ اور لذت کس نے لی ہے؟ جسم نے۔ غسل کس کو دے رہے ہیں؟ جسم کو۔ صابن کس پہ مل رہے ہیں؟ جسم کے۔ اور لذت کس نے، حالات کس پر آئے تھے؟ روح پر۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ موت کے بعد احوال روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطہ سے جسم پر۔ ایک بات۔ اب دوسری بات سمجھ لو، روح اور جسم کا تعلق 3 طرح کا ہے۔ نمبر 1 تعلق تصرف، نمبر 2 تعلق تدبیر، نمبر 3 تعلق حیات۔ تعلق تصرف کا معنی ایسا تعلق جس سے جسم کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، دوڑتا ہے۔ نمبر 2 تعلق تدبیر، اس تعلق جسم کھاتا، پیتا، دوڑتا، بھاگتا، کماتا نہیں ہے، لیکن خود بخود اس کا خون گردش کرتا ہے، خود بخود نظام ہضم چلتا ہے، خود بخود اس کا دل دھڑکتا ہے، خود بخود اس کی سانس چلتی ہے۔ یہ تعلق تدبیر ہے۔ اور ایک ہے تعلق حیات، جس تعلق سے جسم زندہ رہتا ہے۔ تو تعلق روح اور جسم کے 3 قسم کے ہیں۔ جب آدمی زندہ ہو اور جاگ رہا ہو تو تینوں تعلق تصرف بھی ہیں، تعلق تدبیر بھی ہے، تعلق حیات بھی ہے۔ اور جب آدمی سو جائے تعلق تصرف ختم ہو جاتا ہے، 2 تعلق رہ جاتے ہیں۔ نمبر 1 تعلق تدبیر، نمبر 2 تعلق حیات۔ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اور پھر روح کا اعادے سے حیات ملتی ہے تو ایک تعلق رہ جاتا ہے، تعلق حیات۔ جب آدمی جاگتا ہو، زندہ ہو، تعلق حیات، تدبیر اور تصرف۔ جب سو جائے تعلق حیات، تعلق تدبیر، اور جب فوت ہو جائے تو پھر صرف ایک تعلق حیات۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب تیسری بات سمجھو، جب روح اور جسم کے تعلق 3 قسم کے ہوں گے تو روح کی پرواز کم ہوگی، اور جب تعلق کم ہوتے جائیں گے تو روح کی پرواز بھی بڑھتی جائے گی۔ ابھی آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کے جسم سے روح کے تعلق 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 تعلق حیات، نمبر 2 تعلق تدبیر، نمبر 3 تعلق تصرف۔ تو جب روح پر وزن زیادہ ہوگا تو روح کی پرواز کم ہو جائے گی۔ ابھی بیان کے دوران کوئی آدمی رات کو لیٹ آیا، فجر کے بعد سویا نہیں، نیند آ رہی ہے، تو بیان کے دوران تھوڑی سی آنکھ لگی تو ساتھ والا اٹھاتا ہے، یہ بعد میں کہتا ہے یار تو کبھی 2 منٹ مجھے نہ اٹھاتا، کیوں؟ یہ کہ گیا تھا، یہ چلا گیا تھا نا۔ اب بتاؤ یہ گیا، یہ روح گئی ہے؟ ادھر سویا اور روح کہاں پہنچ گئی؟ مدینہ۔ روح کہاں پہنچ گئی؟ مکہ۔ روح کہاں پہنچ گئی؟ نئی شادی ہے، گھر۔ وہ جیسے حالات ہے روح نے وہیں جانا ہوتا ہے نا، وہ تو اپنے حالات پر ہوتا ہے کہ روح نے کہاں جانا ہے۔ کسی کی روح مسجد جاتی ہے، کسی کی نارکلی جاتی ہے، وہ جیسا بندہ روح ویسی ہی ہوتی ہے اس کی نا۔ اب بات سمجھیں، جو ہی سویا تعلق تصرف کم ہوا تو روح کی پرواز بڑھ گئی نا، اور جب یہ فوت ہوا تو پھر روح کی پرواز اتنی بڑی، بندہ یہاں پہ روح علیین میں تعلق پھر بھی ہے، بندہ یہاں پہ روح سجین میں تعلق پھر بھی ہے، اتنی دور سے روح بات کو کیچ کر، اتنی دور سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تعلق 2 کم ہو گئے تو روح کی پرواز بڑھ گئی ہے۔ 3 باتیں سمجھ گئے؟ اب بات اچھی طرح سمجھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے گھر گئے، آپ نے فرمایا السلام علیکم، صحابی نے کہا وعلیکم السلام، آہستہ کا یا اونچی آواز سے؟ تو اس دنیا میں کس نے سننا ہے، کان نے یا روح نے؟ تو کان کی پرواز کم ہے یا زیادہ؟ اور روح کی؟ اچھا، اور موت کے بعد کس نے سننا ہے؟ روح نے۔ اور روح کے بعد جسم نے۔ اب اللہ کے نبی دنیا سے قبر میں تشریف لے گئے، اب وہاں تعلق تصرف نہیں ہے، تعلق تدبیر نہیں ہے، بلکہ تعلق کون سا ہے؟ اور دنیا میں تعلق بھی تینوں ہے، سننا بھی جسم نے ہے، چونکہ جسم نے سننا تھا
تو جسم کی جسے کہتے ہیں فضا لمیٹڈ، بڑی محدود ہوتی ہے. آہستہ وعلیکم السلام کہا تو جسم نہیں سن سکا، اور جب قبر میں چلے گئے اب آپ کی روح نے سننا ہے، اور روح بھی وہ جس میں ایک بوجھ ہے دو نہیں ہے. اب روح کی پرواز اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آہستہ سا بھی السلام کہے وہ تب بھی سن لیتی ہے، وہ روح تب بھی سن لیتی ہے. اب دیکھو الجھن نہیں ہے، اشرح لی صدری، یہ مسلک آپ کو سمجھ آ جائے تو سوال رہتے ہی نہیں ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ پہلے اپنے علماء کو ہم مسلک سمجھائیں، جب مسلک سمجھ آئے تو پھر آگے منہج دوسرا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے، ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ہمارے اکابر کے مسلک کو نہیں سمجھی، وہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو مسلک تو سمجھی ہے منہج نہیں سمجھی، تو ان کا کام کا طریقہ کار غلط ہے. ہم بحمد اللہ تعالی مسلک بھی سمجھتے ہیں، منہج بھی سمجھتے ہیں، اس لیے نہ ہمیں کوئی عقیدے میں الجھن ڈال سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی کام کے طریقہ کار میں الجھن ڈال سکتا ہے کہ آپ کو کام کرنا نہیں آتا. تو پہلے مسلک سمجھیں اور پھر کیا سمجھیں؟ منہج. اب اس میں باتیں تو بہت ساری ہیں، 2-3 عرض کرتا ہوں. آپ کو 2 باتیں تقریباً ہر دوسرا عالم فرمائے گا تقریباً. نمبر 1، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، جو دیوبندیت میں معیار کا درجہ رکھتے ہیں، دیوبندیت میں حجت کا درجہ ہے. حضرت شیخ الہند 3 سال جیل کاٹ کے باہر تشریف لائے. تو آج ہر دوسرا بندہ آپ سے کہے گا، شیخ الہند فرماتے کہ جیل سے میں 2 باتیں سیکھ کر آیا ہوں. نمبر 1، قرآن کی تعلیم عام کرو، درس قرآن عام کرو، امت کو قرآن سمجھاؤ. نمبر 2، امت سے اختلاف ختم کرو، امت میں اتحاد پیدا کرو، امت کو اکٹھا کرو. حضرت شیخ الہند یہ بات فرماتے تھے، تم درس قرآن بھی نہیں دیتے اور تم فری اختلاف چھیڑ کے امت کو توڑتے ہو، یہ شیخ الہند کی پالیسی نہیں ہے. یہ بات کی جا رہی کہ نہیں کی جا رہی؟ ہر دوسرا بندہ یہ بات کہہ رہا ہے. اب اس کو اچھی طرح سمجھو. پہلی بات یہ ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل گئے اور جیل سے باہر آئے. ان سمجھانے والوں سے پوچھو تم نے کتنے دن جیل کاٹی ہے، پوچھو نا. اور ہم سے پوچھو تم نے کتنے سال کاٹی ہے. تو جو ایک دن بھی جیل نہ گیا ہو وہ جیل والے کی بات کو کیا سمجھے؟ اور جس نے 7 سال کاٹی ہو وہ جیل والے کی بات کو نہیں سمجھا اور ہمیں پڑھیاں پڑھاتے ہو. میں کئی بار ساتھ میں کہتا ہوں کہ میرے بیان سے نا ایک عنوان ہے تعجب، اس کو اکٹھا کرو، پوری کتاب بنے. مجھے تعجب کیا ہے، ہمارے حضرات جلسوں پر کہتے ہیں، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری سے اس نے پوچھا شاہ جی کیسی گزری؟ فرمایا آدھی جیل میں گزری، آدھی ریل میں گزری. یہ ہمارے اکابر تھے. کہتے ہیں نا ہمارے اکابر کی زندگی کہاں گزری؟ امام ابو حنیفہ جیل، ایسے ہی کہتے ہیں. حضرت شیخ الہند جیل، حضرت مدنی جیل، ہمارے اکابر. اچھا جب بتائیں گے تو وہ اکابر جو جیل والے ہیں، اور جب چلیں گے تو ان پر جو صرف ریل والے ہیں. نہیں سمجھے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، بڑا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن حقیقت ضرور کہتا ہوں. آپ کسی کو کہہ سکتے ہو ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا جو امیر ہے وہ جیل والا بھی ہے، ریل والا بھی ہے. میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ کو بھی لاؤ جو جیل والا بھی ہو، ریل والا بھی ہو. ہم جیل والے بھی ہیں اور ریل والے نہیں، جہاز والے. میں بڑائی بیان نہیں کر رہا. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری 10 گھنٹے مشقت کی ریل کاٹتے اور ہمارا جہاز 10 گھنٹے اڑتا ہے تو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے. تو ہم جیل والے بھی ہیں، ریل والے بھی ہیں. اگر اکابر ایسے ہی ہیں جو جیل ریل دونوں والے ہیں تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ چلو. ہم جیل والے بھی ہیں، ریل والے بھی ہیں. تو میں کہہ رہا تھا بات سمجھو. حضرت شیخ الہند 3 سال جیل کاٹ کے تشریف لائے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ بندے کے علم میں ہونے چاہیے. بہت سارے کارنامے تھوڑے وقت پر میں بیان نہیں کرتا، میں صرف اتنی بات کہتا ہوں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں محمد حسین بٹالوی غیر مقلد عالم، جس نے
غلام احمد قادیانی کو رشتہ تلاش کر کے دیا۔ یہ محمد حسین بٹالوی، اس نے انگریز کی ایما پہ امت میں تفرقہ بازی ڈالنے کے لیے ایک پمفلٹ شائع کیا جس میں چند مسائل لکھے اور فی مسئلہ کچھ روپے انعام کا چیلنج کر دیا۔ اس کا جس نے جواب دیا وہ شیخ الہند ہے۔ حضرت شیخ الہند نے جواب دیا اس کا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ جواب دیا ادلہ کاملہ، ان کی طرف سے پھر جواب آیا، ان نے اس کا جواب دیا مفتاح الادلہ۔ حضرت شیخ الہند نے پھر جواب الجواب لکھا ایضاح الادلہ۔ 150 سال گزر گئے ابھی تک جواب نہیں آیا۔ یہ شیخ الہند ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے شیخ الہند۔ تو شیخ الہند کی طبیعت اور عادت مبارک کیا ہے؟ امت میں اختلافات مت ڈالو، لیکن جب امت متحد ہو اور کوئی اختلاف ڈالنے کی کوشش کرے اس کا جواب دو تاکہ امت متحد رہے۔ میں امت میں اختلافات نہیں ڈال رہا۔ ہم کہتا ہوں بھئی یہ ہمارے ساتھ 10 گاؤں ہیں جن میں سارے حنفی ہیں، سب ایک امام کے مقلد ہیں، سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک باہر سے آفت آتی ہے، وہ نئی مسجد بناتے ہیں، نئی مسجد بنا کے 2 نمازی اکٹھے کرتے ہیں اور فروعی مسائل کی بنیاد پہ فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں۔ ہم ان مسائل کا جواب دے کے اپنی قوم کو اکٹھا کرتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں شیخ الہند فرماتے تھے امت کو مت توڑو۔ میں توڑ نہیں رہا، جو توڑنے کے لیے آیا تھا اس کو باہر بگا کے پھر امت کو جوڑ رہا ہوں۔ تو تمہیں کس نے کہا؟ اب ہماری پوری بات ہم سے سمجھو، ہماری کارگزاری ہم سے سنو، ہمارے اوپر اشکال ہے تو ہم سے پوچھو۔ شیخ الہند کا قول لیا، سمجھے خود نہیں اور استعمال ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اب آپ شیخ الہند کی پالیسی سمجھ گئے۔ حضرت شیخ الہند کی پالیسی کیا ہے؟ خارجی فتنے کے لیے امت کو اکٹھا رکھو، لیکن اس امت کے اتحاد کو توڑنے کے لیے اگر کوئی داخلی فتنے پیدا ہو تو اس کی سرکوبی کرنا یہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا مزاج ہے۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں جو آپ کو بہت جلدی سمجھ آئے۔ نقیب ختم نبوت مجلس حرار کا رسالہ ہے، اس میں حضرت شیخ الحدیث مولانا صدیق رحمۃ اللہ علیہ جامع خیر المدارس کے شیخ، وہ اس کے راوی ہیں۔ ایک جگہ پہ جلسہ ہوا، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری مہمان خصوصی ہیں، آخری خطیب مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ اس جلسے کے صدر جلسہ ہیں۔ امیر شریعت کا بیان ختم ہوا، ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا شاہ جی ایک سوال ہے۔ شاہ جی نے پوچھا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا جی کیا غیر مقلدین کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ شاہ جی نے فرمایا ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ بیٹھ گیا۔ حضرت مولانا خیر جلندری کھڑے ہوئے، فرمانے لگے میں صدر جلسہ ہوں، حق کے صدارت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میزبان مجھے اجازت دیں۔ میزبانوں نے اجازت دی۔ مولانا خیر جلندری فرمانے لگے ختم نبوت کے مسئلے پر ہم نے اپنے ساتھ کس کو رکھنا ہے، یہ امیر شریعت کا فن ہے، اور کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یہ خیر محمد جلندری کا فن ہے۔ اس لیے اتنے وجوہ کی بنیاد پہ غیر مقلد امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ادھر بھی امیر شریعت ہے۔ امیر شریعت اٹھے اور پھر سٹیج پر آئے۔ امیر شریعت اللہ شاہ بخاری فرمانے لگے مسئلہ وہ ٹھیک ہے جو مولانا خیر محمد جلندری نے بتایا۔ یہ تھے ہمارے اکابر۔ اسی سٹیج پہ حضرت مولانا صدیق صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ کیوں تھا، اس سوال کے پس منظر کیا تھا؟ غیر مقلدین نے گاؤں میں کام کیا، لوگوں غیر مقلد بنانا شروع کیا، تو غیر مقلدین نے کہا کہ دیکھو آج فلاں تاریخ کو جلسہ ہے، مولانا تعالی شاہ بخاری سے مسئلہ پوچھ لیں گے، اگر وہ کہہ دے ہمارے پیچھے نماز ہو جاتی ہے پھر تم اہل حق ہے نا، اگر وہ کہہ دے نہیں ہوتی تو ہم اہل باطل۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس پس منظر میں شاہ جی سے سوال ہوا اگر مولانا خیر محمد جلندری نہ بولتے وہ گاؤں اہل حدیث ہوتا، کیوں؟ آپ کا مخالف سمجھتا ہے ہمارا مسئلہ کون سمجھتا ہے، ہمارے مسئلے کا ماہر کون ہے، ہمارے فن کی اونچ نیچ کون جانتا ہے، اس لیے وہ آپ کو اس کے پاس لے کر نہیں آئے گا، وہ آپ کو ایسی جگہ پہ لے کر جائے گا کہ جہاں اس ہیچ پیچ کو نہیں سمجھتے، اس لیے وہ وہاں پر آئے تھے۔ تو مولانا جلندری جو کہ اس فن کو سمجھتے تھے حد بولے اور فتنہ دفن ہو گیا۔
کسی نے بھی نہیں کہا یہ حضرت شیخ الہند کو نہیں سمجھے، یہ اکابر کے خلاف تھے، تو یہ ہمارے اسلاف تھے۔ جب داخلی فتنہ پیدا ہو اس کو کچلنا، یہی شیخ الہند ہے اور یہی مولانا خیر محمد جلندری۔ اب ایک طرف مولانا خیر محمد جلندری، وہ بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ ایک طرف کوئی چھوٹے کھڑے ہو جائیں تو پھر اب میری مجبوری اکابر ہیں یا میری مجبوری اصاغر ہیں؟ ہم اکابر کی بات کرتے ہیں، اسلاف کی بات کرتے ہیں، بڑوں کی بات کرتے ہیں۔ اب حضرت شیخ الہند والی بات سمجھ آ گئی۔ دوسرا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جی حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دوران سبق فرمایا طلباء سے کہ میں نے پوری زندگی میں حنفیت کو شافعیت پہ ترجیح دیتے ہوئے زندگی گزار کر دی اور تباہ کر دی ہے۔ مجھے اب احساس ہوا اصل کام ختم نبوت کا ہے۔ تو مجھے خود کراچی طالب علم کہنے لگا کہ علامہ کشمیری فرماتے تھے کہ میں نے زندگی تباہ کر دی حنفیت کو شافعیت پہ ترجیح دیتے ہوئے، اور آپ نے پھر وہی کام شروع کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے نہ تم نے کبھی میرا بیان سنا ہے، نہ کبھی کتاب پڑھی ہے، نہ کبھی مرکز آئے ہو، نہ تمہیں ہمارے کام کا پتہ ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا اچھی طرح بات سمجھو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جس دن حضرت شاہ جی نے یہ بات فرمائی کہ میں نے زندگی تباہ کر دی حنفیت کو شافعیت پر ترجیح دیتے ہوئے، اس دن کتاب بند کر کے ان نے شاہ جی نے تدریس کو چھوڑ دیا؟ نہیں۔ تو پھر دوبارہ وہی کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ اگر ان کا مطلب وہی ہے جو آپ سمجھے ہیں تو پھر تو تدریس چھوڑ دینی چاہیے تھی نا، تاکہ جو زندگی برباد ہوگی اگلی زندگی تو بن جائے نا۔ وہ پھر بھی تدریس فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت کا جملہ آپ سمجھے نہیں ہیں۔ حضرت فرمانا چاہتے ہیں جہاں پر حنفی ہو اور مقابلے میں شافعی کوئی نہ ہو، اور اسی جگہ پہ مرزائیت کا فتنہ ہو، وہاں پہ حنفیت کو شافعیت پہ ترجیح دیتے رہنا یہ کوئی دین نہیں ہے، بلکہ وہاں مرزائیت کی تردید، حضور کی ذات کا دفاع کرنا دین ہے۔ اور جہاں میں رہتا ہوں یہاں حنفی مقابلے میں شافعی نہیں ہے، بلکہ جس طرح حنفیت کا منکر ہے اسی طرح وہ شافعیت کا بھی منکر ہے۔ فرق صرف اتنا ہے جب اس کی بات نہ مانو تو وہ کہتا ہے تم نبی کی بات نہیں مانتے، تم حضور کی بات نہیں مانتے، میں یہ بات کہ تو اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور جب آپ کے پاس آئیں تو لوگ کہتے ہیں اگر رفع الیدین یہ کرتا ہے تو امام شافعی بھی تو کرتے ہیں۔ وہ خود کو نبی کے مقام پہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ تم میری حدیث نہیں مانتے، تم نبی کی نہیں مانتے، اور تم نے اس کو امام شافعی کے مقام پہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ دیکھو امام شافعی کا مسلک یہ تھا، اگر اس کا ہوگا تو یہ کیا ہے؟ حالانکہ نہ وہ نبی ہے نہ وہ شافعی ہے، وہ پرلے درجے کی کوئی اور مخلوق ہے۔ وہ کیا ہے میں اس کا فتویٰ تو نہیں لگاتا، پرلے درجے کی مخلوق ہے۔ تو علامہ کشمیری رحمہ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا جو آپ سمجھے ہیں۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو سب سے پہلے امیر شریع حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ دیتے، فرماتے اب میں تدریس نہیں کروں گا، اب حنفیت کے دلائل نہیں دوں گا، اور اس کے بعد جو ان کے بعد والے تھے وہ یہ کام نہ کرتے۔ علامہ کشمیری پہلے، علامہ ظفر احمد عثمانی بعد میں۔ علامہ ظفر احمد عثمانی نے 21 جلدوں میں اعلام سنن لکھی ہے حنفیت کے دلائل پہ، تو زندگی تباہ کی ہے۔ حضرت تھانوی احکام القرآن لکھوائی ہے حنفیت کے دلائل پہ، تو کیا زندگی تباہ کی ہے؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں علامہ کشمیری کے جملے کو سمجھو۔ تو کوئی اپنے اکابر کا مسلک نہیں سمجھتا، کوئی اکابر کا منہج نہیں سمجھتا۔ ہم اپنے اکابر کے مسلک کو بھی سمجھیں اور اکابر کے منہج کو بھی سمجھیں۔ میں نے بڑی اختصار سے بات کر رہا ہوں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جس پر ہمیں اپنے اکابر کے مسلک کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ گھر جائیں گے، جو میں نے ایک مسئلہ شروع کیا ہے نا، جس پر میں ایک بات اور آپ کو سمجھا دوں تاکہ تھوڑا سا مکمل ہو۔ ایک مولانا صاحب تھے، تو ہماری ملاقات رات کو ہوئی، میں ان کے گھر گیا۔ ملاقات کیوں ہوئی؟ ان نے ایک رسالے پہ دستخط کیے کہ ہم حیات النبی کے قائل ہیں۔ میں ان کے ملنے کے لیے چلا گیا، ان نے میرے سامنے تفسیر عثمانی کھول دی۔ یہ بڑا سننے والا واقعہ ہے، آپ گھر جا کر کھولنا، انک لا تشبہ الموت کتاب۔ مجھے وہ کہنے لگے کہ دیکھیں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے موضوع القرآن شاہ اسحاق صاحب ان کے حوالے سے لکھتے ہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں قبر میں پڑا ہے دھڑ، بے جان ہے وہ نہیں سنتا روح سنتی ہے۔ قبر میں پڑا ہے دھڑ،
بے جان ہے وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے۔ تو دیکھو جو بات ہم کہتے ہیں وہی بات شاہ جی بھی فرماتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں قبر میں دھڑ ہے جو بے جان ہے نہیں سنتا، اور آپ کہتے ہو نہیں یہ اس میں جان ہے اور یہ سنتا ہے۔ تو کابر کی بات ہم کرتے ہیں یہ تم کرتے ہو۔ جب یہ حوالہ آپ کے سامنے آئے گا نا تو آپ نے پھر پریشان ہونا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں نے کہا مولانا اس کا ایک معنی میں کرتا ہوں، میرے معنی پر آپ اعتراض کرتے ہیں، پھر اس کا مطلب آپ بیان فرمائیں، اس پر میں اعتراض کرتا ہوں تاکہ بات کھلے۔ مجھے کہتے ہیں جی آپ کریں۔ میں نے جو پہلے گفتگو کی ہے ذرا اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ موت کے بعد حالات اصالتاً آتے ہیں روح پر اور ضمناً آتے ہیں جسم پر۔ دنیا میں احوال اصالتاً آتے ہیں جسم پر اور ضمناً آتے ہیں روح پر۔ میں نے کہا مولانا مجھے آپ فرمائیں، آدمی قبر میں ہے، جسم قبر میں ہے، مردہ قبر میں ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا یہ بتائیں روح کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں جی علیین میں۔ میں نے کہا علیین اوپر، میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 1 کنال یا 2 کنال کا فاصلہ ہے۔ ہمارے والد صاحب کی قبر ہے اور مسلمانوں کی قبریں ہیں۔ اب بتاؤ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے والد کی قبر 1 کنال کے فاصلے پر ہے، علیین اوپر ہے، تو علیین کا فاصلہ یہاں کا اور ہمارے والد کی قبر کا برابر ہے یا نہیں؟ بولو۔ آپ یہاں بیٹھے، آپ کے والد صاحب قبر اپنے علاقے میں، آپ سرگودا میں ہیں، والد صاحب خوشاب میں ہیں، سرگودا میں ہیں، والد صاحب کراچی میں ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ یہاں پر ہیں، والد صاحب پشاور میں، ان کی قبر وہاں پر ہے۔ اب بتاؤ آپ یہاں پر، والد صاحب قبر پشاور پر، علیین اوپر ہے، تو فاصلہ برابر ہے یا نہیں؟ بولو، برابر ہوا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں قبر میں پڑا ہے دھڑ جو بے جان ہے وہ نہیں سنتا، کون سنتی ہے؟ روح۔ میں نے کہا مولانا آپ قبر پہ جا کر کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، وہ تو نہیں سنتا، سنتی تو ہے روح۔ تو آپ قبر پر نہ جایا کرو نا، آپ ادھر ہی کھڑے ہو کر کہہ دو السلام علیکم یا اہل القبور۔ بندے پوچھے کیا ہوا؟ کوئی جی شاہ صاحب لکھا ہے قبر میں پڑا ہے دھڑ بے جان وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے، اس لیے میں قبرستان جا کے السلام علیکم نہیں کہوں گا، میں گھر سے کہوں گا السلام علیکم۔ گھر سے روح نے سن لیا، گھر سے روح نے سن لیا۔ تو میں نے کہا پھر روح تو ہر جگہ سے سن رہی ہے، تو یہ عقیدہ پھر تمہارا ہوا یا ان کا ہوا؟ نہیں سمجھے؟ وہ تو کہتے ہیں حضور ہر جگہ سے سنتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں شرک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ابا جی کی روح ہر جگہ سے سنتی ہے، تو پھر بڑا شرک تو یہ ہو گیا۔ ابو کی روح ہر جگہ سے سن رہی ہے تو پیغمبر کی روح تو بہت اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا ان کو کیسے کہہ دو گے شرک ہے؟ اب اچھی طرح بات سمجھیں۔ میں نے ان سے کہا مولانا اگر یہ ترجمہ کریں تو اس پر تو اعتراض ہوں گے۔ اب میں اس کا معنی بیان کرنے لگا ہوں کہ قبر میں پڑا ہے دھڑ جو کہ بے جان ہے وہ نہیں سنتا اصالتاً، نہیں سمجھ، وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے۔ اب سمجھو، قبر میں پڑا ہے دھڑ جو کہ بے جان ہے وہ نہیں سنتا اصالتاً بلکہ روح سنتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو قبر میں دھڑ ہے اصالتاً وہ نہیں سنتا، اصالتاً کون سنتی ہے؟ روح۔ لیکن ہم ہیں زمین پر، روح ہے علیین پر، یہاں سے علیین والی روح نہیں سنتی۔ ہم قبرستان اس میت کے پاس جاتے ہیں جس کے ساتھ روح کا تعلق ہے، جس کے ساتھ سننا کس نے ہے؟ روح نے۔ اس کو کہاں جا کے سنائیں؟ کہاں جا کے سنائیں؟ وہاں سنائیں گے نا جہاں اس کا تعلق ہوگا۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اور جسم کہاں پر ہے؟ قبر پر ہے۔ میں نے کہا اس جسم سے اس روح کا تعلق مانیں گے تو پھر قبر کے پاس السلام علیکم کہیں گے تو روح سن لے گی اصالتاً، جسم سن لے گا طبعاً۔ اگر روح جسم کا تعلق نہیں مانیں گے تو پھر شاہ صاحب کا جملہ مجھے سمجھاؤ کہ جسم میں پڑا ہے دھڑ بے جان ہے وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے۔ روح سنتی ہے تو پھر کہاں سے سنتی ہے؟ آپ کہتے ہیں ہر جگہ سے سنتی ہے، تو پھر اللہ کے نبی ہر جگہ سے سن لیں تو آپ ان کو مشرک کیوں کہتے ہیں؟ ہر جگہ سے نہیں سنتی، وہاں سنتی ہے جہاں تعلق ہے، اور وہ تعلق جگہ قبر ہے، وہ گھر نہیں ہے۔
میں نے کہا جو میں نے بیان کیا میں نے کھول دی ہے، اب آپ کریں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مسلک سمجھو کابر کا، اب کوئی الجھن والی بات ہی نہیں، اس میں کیا الجھن رہ گئی؟ مسند احمد میں روایت ہے، میں ایک موضوع کو کھول رہا ہوں، میں کھول کیوں رہا ہوں؟ میری بات کو محسوس نہ فرمائیں، ہم نے اس مسئلے کو سمجھا نہیں ہے اور اس کو فتنہ کہہ دیا، سمجھے نہیں ہیں اور مخالفت شروع کر دی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں درسگاہ میں یا باہر جلسے میں؟ بولو۔ ہمارے کابر کیا کہتے ہیں یہ مسئلہ کہاں بیان کرنا چاہیے؟ میں تو اب تو ٹھیک کر رہا ہوں نا، نہیں سمجھے؟ اب تو علماء کو سمجھا رہا ہوں، درسگاہ میں سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے سارے مشائخ کہتے ہیں بھئی حیات میں درسگاہ میں بیان کرو، علمی مسئلہ ہے، علماء کو سمجھاؤ، تو میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، اب آگے جا کر آپ سمجھائیں۔ اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ جی مولانا گھمن صاحب تو مسئلہ حیات بول بیان کرتے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو فرمایا بھئی اس کو نہ بیان کیا کرو، پوچھو جی نے کہاں فرمایا نہ بیان کیا کرو؟ وہ تو ابھی تازہ فرما کر آئے ہیں درسگاہ کا مسئلہ درسگاہ میں بیان کرو، تو میں کہاں بیان کر رہا ہوں؟ اب تو کابر کے مطابق اب تو کوئی الجھن نہیں ہے نا۔ اب تم بعد جا کر پھر کو جو مسئلہ یاد بیان کر رہا تھا اسے پوچھو کہاں بیان کر رہا تھا؟ درسگاہ میں، علماء میں، اہل علم میں، تو پھر غلط کیسے ہو گیا؟ کیونکہ فیصلہ کیا ہے کہ مخالفت ہی کرنی ہے، اصل اور وصلہ کچھ بھی نہیں ہے، بس مخالفت کرنی ہے، بس ذرا بات سمجھو۔ مسند احمد میں روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں دفن ہو گئے، میں جاتی، حضرت ابو بکر صدیق دفن ہو گئے، میں پھر بھی جاتی، اور اپنے دوپٹے پر پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔ میں کہتی کہ ایک میرے شوہر ہیں اور ایک میرے والد ہیں، نہ شوہر سے پردہ نہ والد سے۔ فلما دفن عمر معہم، جب عمر دفن ہو گئے تو پھر فرماتی ہیں اللہ کی قسم پھر میں نہیں جاتی تھی، ما دخلتہ الا مشدودۃ علیہ ثوبی، پھر میں نہیں جاتی، پھر میں بہت زیادہ پردے کا اہتمام کرتی، پھر جاتی۔ کیوں؟ حیاء من عمر، حیاء من عمر، مجھے عمر سے حیا محسوس ہوتی۔ اب اس پر اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق تھے، امی عائشہ جاتی پردے کا اہتمام نہیں کرتی، حضرت عمر آگے تو پردے کا اہتمام کرتی، عمر سے مجھے حیا آتی ہے۔ اب سوال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر منو مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتے ہیں تو باریک سے دوپٹے سے عمر نہیں دیکھ سکتے ہوں گے، اس لیے روایت ٹھیک نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے یہ روایت ٹھیک نہیں۔ حضرت عمر منو مٹی سے دیکھ سکتے ہیں تو کیا دوپٹے سے نہیں دیکھ سکتے؟ لہذا روایت ٹھیک نہیں۔ اچھا، ایک طرف اعتراض کر دیا اور دوسری طرف امت کو ذہن کیا دیا جا رہا ہے کہ جو دماغ صحابہ کا وہ ہمارا نہیں ہے، جو فہم صحابہ کا وہ ہمارا نہیں ہے، جو فہم امی عائشہ کی وہ ہماری نہیں ہے۔ رد ہو رہا ہے نا؟ یہی صحیح بخاری میں جب روایت آتی ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کسی نے کہا کہ وہ جو قلیب بدر میں مشرکین ہیں نا وہ سنتے ہیں، فرماتی ہیں یہ نہ کو سنتے ہیں، یہ کو یعلمون وہ جانتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو امی عائشہ سماع کا انکار کر رہی ہے۔ ہم نے کہا جو امی عائشہ کا سماع کا انکار نہیں کیا تم سمجھے نہیں ہو، میں اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں، لیکن میں ایک الزامی جواب دینے لگا ہوں۔ اگر بخاری کی روایت آئے اور امی عائشہ سماع کا انکار کرے تو آپ کہتے ہو ہم امی عائشہ کے بیٹے ہیں، اور جب امی عائشہ یہ فرمائیں کہ حضور اور ابو بکر مجھے دیکھتے، میرا پردہ نہیں تھا، حضرت عمر نے دیکھا تو حیا آتی ہے، اب امی عائشہ کے بیٹے کو نا ہم یہ بھی مانتے ہیں، کون ابھی عائشہ کے بیٹے ہم دونوں مانتے ہیں، وہ بھی امی عائشہ کی روایت، یہ بھی امی عائشہ کی روایت، ایک کو مان لی ایک کو نہیں مان رہا۔ اس پر نا عمر سے چھوٹے بھائی ہیں مولانا خبیب، انہوں نے ایک بات پہ بڑا پیارا تبصرہ کیا۔ تبصرہ کیا تھا؟ ہمارے ایک عالم ہیں وہ یہاں بھی تشریف لاتے ہیں، اچھا وہ شہر بھی تشریف لاتے ہیں، مولانا زید الراشد صاحب میرے استاد ہیں، استاد زادے ہیں۔ تو بھائی خبیب نے کہا بھئی مولانا زید الراشد صاحب شہر تشریف لائیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں مولانا زید الراشد صاحب آ رہے ہیں تو آپ آئیں، تو مولانا زید الراشد صاحب یہاں بھی آتے ہیں، جب وہ وہاں آئیں تو بیان سننا چاہیے،
اور جب یہاں آئے تو پھر آپ سننے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اگر مولانا زید الراشد صاحب کا بیان ہی سننا ہے، وہ شعر بیان کریں تب بھی زید الراشدی ہیں، یہاں بیان کریں تو یہ کیا؟ یہاں آئیں تو پھر نہیں، جب وہاں آئیں تو پھر ٹھیک ہے۔ یار یہ ہمیں فلسفہ سمجھاؤ۔ بخاری کی روایت میں امی عائشہ آ جائیں تو ٹھیک ہے، مسند احمد میں امی عائشہ کھڑا ہو تو نہیں مانتے۔ امی عائشہ تو ایک ہی ہے نا، ہم وہ بھی مانتے ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں۔ اصل مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، وقت قلت ہے، پھر مسئلہ مزید ہم کھولنے کو دل کرتا ہے، پھر وقت بہت تھوڑا ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ بات سمجھو، یہ کہتے جی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر منو مٹی سے دیکھ لیتے تو ایک دوپٹے سے کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ ذرا ان سے سوال کرنا، اگر 1 میٹر چوڑا لوہا ہو، 70 میٹر لمبا ہو، ایک کونے سے آپ بجلی کا کرنٹ لگائیں، دوسرے کونے تک بجلی پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر درمیان میں آدھے انچ کا ربڑ ہو تو پھر بجلی نہیں گزرتی۔ کوئی بندہ پوچھے 1 میٹر لوہے چوڑے سے گزر سکتی ہے، آدھے انچ کے ربڑ سے کیوں نہیں گزری؟ آپ کا یہی سوال تھا نا، منو مٹی سے دیکھا ہے تو ایک دوپٹے سے کیوں نہیں دیکھا؟ ہم پوچھتے ہیں یہاں سے بجلی گزری ہے، اگر تھوڑا ربڑ آ جائے تو کیوں نہیں گزری؟ جو جواب تم دو گے وہی جواب ہم دیں گے، لیکن میں کھول دیتا ہوں تاکہ آپ الجھن میں نہ رہو۔ ہم الزامات سے تحقیقات پہ آ جاتے ہیں تاکہ بات کھل جائے۔ ہم کہتے ہیں ادھر بھی لوہا ادھر بھی لوہا، درمیان میں چمڑا آیا، جنس بدل گئی تو بجلی نے کراس نہیں کیا۔ امی عائشہ بھی انسان، حضرت عمر بھی انسان، مٹی سے بنے، وہ درمیان میں آئی تو رکاوٹ نہیں ہے، جب درمیان میں جنس بدلی ہے تو رکاوٹ پڑ گئی۔ رکاوٹ پڑ گئی ہے نا، اب سمجھنے کیا مشکل ہے؟ مسلک سمجھ آئے تو الجھنے نہیں ہوتی۔ اور یہ جو میاشہ والی بات ہے، سماع موتا کی قائل نہیں تھی۔ سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندریوی نے دلائل سے لکھا ہے یہ بات غلط ہے کہ امی عائشہ سماع کی منکر تھی، امی عائشہ سماع کی قائل تھی۔ آپ دیکھو سیرت المصطفیٰ کو جا کر، اگر بعض حضرات نے لکھ دیا کہ امی عائشہ قائل نہیں ہے تو بعض یہ بھی تو لکھ دیا نا کہ قائل ہیں، تو پھر ان کو انکار پر پیش کرنا تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ اور پھر انکار اگر ان کا مان بھی لیا جائے تو سماع عام اموات پر ہے، سماع نبوت پہ پھر بھی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلک سمجھ آئے تو پھر الجھن پیدا نہیں ہوتی۔ یہ آج میں نے اس مسئلے کو اس لیے جان بوجھ کے تھوڑا سا وضاحت سے بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ ایک دوبارہ اٹھا ہے، لوگوں نے چھیڑنے کی کوشش کی ہے، شرارت بازی کی کوشش کی ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یوں اگر عقیدے سمجھتے ہیں تو الجھن کبھی نہیں آتی۔ میں دوسری روایت پہ تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں۔ یہ جو صحیح بخاری میں ہے نا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم یسمع نہ کہو انک لا تسمع الموتیٰ کے خلاف ہے، بلکہ تم یعلمون کہو۔ اچھا سوال یہ ہے کہ وہ جو قلیب بدر، اس میں مشرکین 70 جو سردار پڑے تھے، اللہ کے نبی وہاں کنویں پہ تشریف لے گئے اور فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا جو تم سے خدا نے وعدہ جہنم کا کیا وعدہ پورا ہو گیا؟ جو ہمارے ساتھ خدا نے وعدہ کیا، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے ساتھ وعدہ فتح کا تھا، ہم نے پا لیا۔ تمہارے ساتھ وعدہ شکست اور جہنم کا تھا، یہ تمہیں مل گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ، قرآن میں ہے انک لا تسمع الموتیٰ، یہ مردہ تو سنتا ہی نہیں ہے، آپ نے کیسے فرمایا؟ اور آپ کو تعجب ہوگا اور آپ تف بھیجیں گے مصنف کی بددیانتی پہ۔ ایک مولوی نے یہ لکھا کہ ہم سماع موتیٰ کے قائل نہیں ہیں، وہ تو حضرت عمر بھی قائل نہیں تھے، کیوں جب اللہ کے نبی نے یہ وہاں قلیب بدر پہ یہ بات فرمائی، کیا تم نے تمہارے ساتھ وعدہ تھا تمہیں پورا مل گیا؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نہیں سنتے، کیونکہ قرآن انک لا تسمع الموتیٰ کہتا ہے۔ میں نے کہا بددیانتی کی انتہا ہے، اس کے آگے جو حضرت عمر نے پوچھا اور نبی نے جواب دیا اس کو تم گول کر گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا عمر آج یہ اتنا سنتے ہیں جتنا تم بھی نہیں سنتے۔ حضرت عمر کو اشکال تھا انک لا تسمع الموتیٰ کی وجہ سے، جب حضور نے جواب دیا عمر کا اشکال ختم ہو گیا، تمہارا اب بھی باقی ہے۔ نہیں سمجھے؟ حضرت عمر کو ایک اشکال تھا نا، جب حضور نے سمجھایا تو اشکال ختم ہو گیا، تمہارا اب بھی باقی ہے۔ حضرت زہرا صدیق کے پاس گئے، میں مثال دیں رضی اللہ عنہ کے پاس، ہمارے والد فوت ہو گئے ہیں، فدق کا باغ ہمارا ہے، لہذا فدق باغ میں سے
ہمیں ہمارا حق حقہ دو، ہمارا حصہ دو، میں حضور کی بیٹی ہوں۔ صدیق اکبر نے فرمایا فاطمہ میں نے خود تمہارے والد سے حدیث سنی ہے کہ تمہارے ابا جی نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم نبی ہیں اور نبی جو مال چھوڑتا ہے لا نورث، ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا، ما ترکنا ہوا صدقۃ، وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا خاموش ہو گئی، دوبارہ کبھی تقاضا نہیں کیا، 6 ماہ زندہ رہی، دنیا سے چلے گی۔ ان کو مسئلہ سمجھ آ گیا، وہ چپ ہو گئی، تم ابھی تک بک بک کر رہے ہو کہ زہرا کا حصہ کدھر گیا؟ بھئی جس کو اشکال تھا کہ میرے والد کی وراثت ہے، مجھے اشکال تھا نا، جب صدیق اکبر نے حدیث سنائی اشکال ختم ہو گیا، انہوں نے مانگنا چھوڑ دیا، تم ابھی تک لڑ رہے ہو صدیق نے فتح کیوں نہیں دیا، فتح کیوں نہیں دیا۔ حضرت عمر کو سوال تھا، حضور نے جواب سمجھایا، حضرت عمر خاموش ہو گئے، تم ابھی تک بول رہے ہو، عمر سلام ہوتا کہ مر کرتے۔ اب بتاؤ تم دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور دونوں سمجھ گئے ہو نا؟ اللہ میں بات سمجھ، میں کہہ رہا ہوں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ جو فرمایا تو چلو وہ نے فرمایا جی یسمع نہ کہو، یہ بظاہر لا تسمع ہوتا کہ مخالف ہے، لیکن امی عائشہ کیا فرماتی تھی کہ کیا کہو، کیا کہو؟ یعنی وہ جانتے ہیں، تو جاندہ کون ہے، مردہ یا زندہ؟ تو تم یہ کہہ دو کہ جو قبر میں پڑے مردے سنتے تو نہیں، البتہ جانتے ہیں، کہہ دو۔ اور اگر جانتے ہیں تو پھر زندہ بھی ہیں، تو کو جی زندہ بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، جو جانتا ہے تو سمجھتا بھی ہے نا، ہاں سنتے نہیں ہیں، پھر پوری بات کہہ دو۔ حضرت امی عائشہ کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ حدیث پاک میں کیا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی، آپ روایت پڑھو، امی عائشہ فرماتی ہیں تم یہ کہو انا خاتم النبیین، لا تقولوا لا نبی بعد، یہ نہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ نے تو آنا ہے۔ اب امی عائشہ اس حصے کا انکار نہیں فرما رہی، امی عائشہ فرما رہی ہیں کہ جب عام بندوں کے سامنے تم کہو گے نا لا نبی بعدی، تو پھر تم یہ کیسے ثابت کرو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے؟ اتنا حصہ کہا کرو انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ تو امی عائشہ نے اگر لا یسمعون فرمایا نہ کہو، بظاہر لا تسمعون کے مخالف ہے، تو امی عائشہ نے یہ بھی فرمایا لا تقولوا لا نبی بعدی، یہ بظاہر حضرت عیسیٰ کی آمد کے خلاف ہے۔ اب اس کا آپ کیا جواب دو گے؟ اس کا آسان جواب یہ امی عائشہ نے اس کو فرمایا جو لا نبی بعدی نہیں سمجھا سکتا، ہم لا نبی بعدی بھی سمجھا سکتے ہیں، ہم سمجھاتے ہیں۔ اور میں کئی بار کہتا ہوں کہ لا نبی بعدی کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہم کیا کرتے ہیں عام لوگ، میرے بعد کوئی نبی، اب اشکال ہے، حدیثہ تو آئیں گے، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں لا نبی بعدی، حضور پاک نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ علماء کہتے ہیں جی پیدا یہ آپ نے کہاں سے پیدا کیا ہے، پیدا والا ترجمہ کیسے کیا ہے، یہ پیدا کہاں سے پیدا کیا ہے؟ میں نے کہا لا نبی بعدی میں لا نفی جنس ہے، نبی اس کا اسم ہے، بعدی اس کی خبر ہے۔ لا نفی جنس کے اسم مبنی پر فتح ہوتی ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، بعدی تو مرفوع نہیں ہے، اس کا متعلق محذوف ہے، وہ کائن ثابت مولود، کائن ثابت نکالیں گے تو اشکال ہوگا، مولود نکالو گے اشکال نہیں ہوگا، تو کائن مت نکالو مولود نکالو، اشکال کے دروازے بند ہو جائیں۔ میں نے کہا ہم نے تو اس کو بھی سمجھا لیا، تب میں اس کے ترجمے نہیں کر رہا، علماء کا اجتماع ہے نا، تو علماء تو اس بات کو سمجھ آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کا مسلک اور مشرب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی مجھ سے قبل بھائی جلالی صاحب نظم پڑھ رہے تھے، ان نظم کے دوران ایک دو باتیں کی میں نے فوراً لکھی، میں نے کہا میں وہ بھی آپ کو سمجھاؤں۔ وہ نظم کے درمیان بات کیا تھی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخارا چھوڑنا پڑا، یہ تھا نا۔ اس پہ جو بات میں سناتا ہوں نا وہ آپ نے نہیں سنی، ہماری ذرا بات سمجھا کرو۔ میں نے ایک جگہ پر کہا حضرت امام بخاری کے خلاف اپنوں نے پروپیگنڈا کیا، اور اتنا 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 کیا، حضرت امام بخاری نے بخارا کے شہر کو چھوڑ دیا، اپنوں کی وجہ سے، غیروں کی وجہ سے نہیں، اور حضرت امام بخاری نے دعا مانگی اللہم ذاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک، اللہ وسعت کے باوجود اب زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی، اے اللہ تو مجھے اٹھا لے، دعا مانگی۔ آپ اس کو بڑی بات نہ سمجھنا، کارگزاری سمجھنا، یہ دفعہ دخل مقدر ہے، جو صبح کے بیان میں تو ان کو سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا بات سمجھو،
حضرت امام بخاری نے کہا یا اللہ وسعت کے باوجود زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی، مجھے اٹھا لے۔ تو دیکھو امام بخاری دل برداشتہ ہو گئے۔ ہمارا اس دور کا ماضی قریب کا پروپیگنڈا ان سے بڑا بھی تھا، وسیع بھی تھا، خطرناک بھی تھا، اور ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا اللہ زمین تنگ ہو گئی مجھے اٹھا لو۔ کیوں؟ حضرت امام بخاری کو نسبت امام شافعی کی تھی، ہمیں نسبت امام ابو حنیفہ کی۔ نسبتوں کا اثر ہوتا ہے نا، ہمیں نسبت امام ابو حنیفہ کی ہے۔ امام حنیفہ بہت بڑے دل والے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے انہوں نے غلط کہا، ٹھیک کہا، اپنے امام کی نسبت سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہر آدمی کی اپنی نسبت ہوتی ہے۔ ہمیں نسبت امام حنیفہ کی ہے۔ امام حنیفہ کا بہت بڑا دل تھا۔ آپ حنفی بنو اور بڑے دل والے بنو۔ ابو حنیفہ کا مسلک پھیلانا ہے تو بڑا دل چاہیے۔ یہ اگر آپ نے شیر کا شکار کرنا ہے تو گیدڑ کے دل سے کبھی شیر کا شکار نہیں ہوتا۔ شیروں کے شکار کے لیے شیروں والا دل چاہیے۔ اور میں بارہا کہتا ہوں بحمد اللہ تعالیٰ آپ حضرات تھوڑا سا مزید چلنے دیں، اللہ پاک حالات موافق رکھے، اللہ کرم فرمائے، آپ دعا فرمائیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آئندہ نسلیں بھی یہ گلہ نہیں کریں گی کہ حنفیت اور دیوبندیت کو کسی نے بیان نہیں کیا، حنفیت اور دیوبندیت کو کھولا نہیں۔ ہمارے کابر نے بہت کچھ لکھا ہے، اب ضرورت ہے کہ یہ باتیں سمجھائی جائیں۔ دیکھیں نا، ایک مسئلے پر میں نے چند ایک گزارشات پیش کی ہیں، آپ بتاؤ اس سے کچھ مسئلہ کھلا ہے کہ نہیں؟ بولو کھلے ہیں نا؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا بہت جلد المحنت پہ کام پورا ہو جائے گا۔ ہماری پوری خواہش ہے کہ جنوری کے آخر تک المحنت چھپ کر آ جائے۔ اس کے شروع میں مقدمہ، المحنت پہ اعراب، المحنت کی نئی ترتیب جب مکمل چھپ کے آئے گی تو ہم نے ارادہ نہیں، یہ فیصلہ کر لیا ہے جہاں تک ممکن ہوا ہم انشاءاللہ ملک بھر میں المحنت کے دورے کرائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس میں شرکت کر لو گے انشاءاللہ؟ شرکت نہیں کرو، اپنے اپنے علاقے میں دورے قائم کرو۔ یہ جو کہتے ہیں کہ المحنت من گھڑت روایات ہے، یہ جو کہتے ہیں المحنت یہ غلامی کے دور کی لکھی گئی کتاب ہے، ہم ان سب چیزوں کو انشاءاللہ صاف کریں گے۔ اصل بات ہوئی جو میں نے کہا، پھر اس جملے کو سمجھو، وہ المحنت کو سمجھا نہیں، اعتراض کرتا ہے، تو سمجھا نہیں تو جواب نہیں دیتا۔ ہم بحمدللہ المحنت کو سمجھتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھو، ہم نے پاکستان میں المحنت کی آواز لگائی، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ جب برف کوئٹہ پڑتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں کراچی چلتی ہے، ہم نے المحنت کی بات پاکستان میں کی ہے اور المحنت کے اسباق بحمدللہ ملیشیا بھی ہے۔ نبی المحنت 2 مرتبہ ملیشیا میں پڑھا کر آگے ہوں، پڑھانے والا حنفی، پڑھنے والے شافعی، اور عنوان عقائد علماء دیوبند کورس، عنوان عقائد علماء دیوبند کورس۔ آپ اور ابھی انشاءاللہ تو دائرہ بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ المحنت چھپے گی تو پھر انشاءاللہ المحنت پڑھائیں گے بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری آپ سے گزارش ہے، ہم نے کچھ مسئلہ عرض کیا ہے، کچھ کارگزاریاں پیش کی ہیں، میری آپ 2-3 باتیں سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ حضرت مولانا ارشد حسینی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں، تو مولانا کا ہماری ترتیب آپ کے سامنے ہی ہے، مختصر سے انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب دامت برکاتہم پہلی نشست کے آخر میں دعا فرمائیں گے، اور ہم انشاءاللہ ٹھیک 1 بجے اپنی اس نشست کو ختم کر دیں۔ 1 بجنے کے بعد 1:15 بجے جماعت ہوگی، 15 منٹ آپ کے پاس ہوں گے استنجے اور وضو کے لیے، اور یہاں سے آپ نکلیں گے تو یہ باہر کھلے گراؤنڈ کے اندر جگہ ہے نماز، انشاءاللہ آپ کو دل خوش ہو جائے گا۔ میں حضرات سے کہتا ہوں جتنا بڑا کام ہے نا، اللہ نے ایسے ہمیں کھلا عمل کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہے، دیکھو کتنا اللہ کریم۔ دنیا کے کسی کونے سے آپ آنا چاہیں، کوئی الجھن نہیں، سڑک کے اوپر ہے، کھلا گراؤنڈ ہے، کھلی جگہ ہے، ابھی تعمیر ہونے کے لیے بہت بڑی جگہ پڑی ہے، کھلا باغ، ٹھنڈی ہوائیں، مالٹے ساتھ لگے ہیں۔ ایسی بہترین جگہ اللہ کم لوگوں کو دیتا ہے۔ ایسی کھلی جگہوں پر رہ پر بھی ٹینشن کے اندر رہنا یہ ناشکری کی بات ہے، اس لیے بندے کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے، ٹینشن دینی چاہیے، پر لینی نہیں چاہیے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، مجھے فرمانے لگے یار تمہاری 3 شادیاں ہیں تو تم پریشان نہیں ہوتے؟ میں نے کہا استاد جی میں پریشان وہ ہوتا ہے کہ جو ٹینشن لے، میرا چونکہ ٹینشن لینے کا مزاج نہیں، فری ٹینشن آدمی، ٹینشن فری آدمی ہوں، میں کو پریشان ہوگا۔ وہ مجھے فرمانے لگے اصل بات یہ نہیں ہے، تم صرف ٹینشن فری نہیں ہو،
تم ٹینشن لیتے نہیں ہو، آدھی دنیا کو ٹینشن دیتے ہو. پوری دنیا میں لوگ پریشان جاگ رہے ہیں تو سکون سے سو رہے ہیں. تو جس کا ٹینشن دینے کا مزاج ہو وہ بیویوں سے ٹینشن میں نہیں آتا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ تعدد والا آپ کا مزاج بنے. آپ نہیں کر سکتے، کرنے والوں کو اپنے سے افضل سمجھیں، کرنے والوں کو افضل سمجھیں، اعتراضات نہ کریں. اور انشاءاللہ 1:15 پر نماز ہوگی. نماز کے فوراً بعد کھانا بھی اسی گراؤنڈ کے اندر ہے، اور اس کے 2 بجے انشاءاللہ دوسری نشست کا آغاز ہوگا. ہماری خواہش ہوگی عصر سے اذان سے پہلے بیان بھی ہو جائے، دستار بندی بھی ہو جائے، دعا بھی ہو جائے، جو مسافہ کرنا چاہے مسافہ بھی ہو جائے. یہ سارے امور. کچھ ساتھی جو بیعت کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی ساتھی ہوں تو پھر ہماری ان سے گزارش ہے کہ 2 بجے والے کی نشست میں آگے آ کر بیٹھ جائیں، پھر اعلان کر کے نہ بلانا پڑے. کوئی ہیں 2-4 ساتھی، زیادہ کہ میرے علم میں نہیں ہیں، اگر ہوں تو انشاءاللہ تبھی حضرت مولانا ارشد حسینی صاحب دامت برکاتہم آپ کو مختصر سا انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. پھر مولانا طوفانی صاحب دعا فرمائیں گے، اور ٹھیک 1 بجے انشاءاللہ دعا ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله